یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام نو لکھی کوٹھی، مصنف علی اکبر ناطق، اور آپ کے لیے پڑھیں گی فرحہ علی۔ باب نمبر 7۔ بگھیاں جو ہی جودھا پور پہنچیں، بڑوں چھوٹوں کی ٹولیاں بند بند کر اکٹھی ہونے لگی۔ یہ گاؤں بمشکل 300 افراد کی آبادی پر مشتمل تھا، جو غلام حیدر کی ماں کو اپنے باپ کی وراثت میں ملا تھا۔ 10-20 گھروں کو چھوڑ کر باقی آبادی غلام حیدر کی رعایا تھی۔ کہنے کو تو یہ گاؤں تھا، مگر اصل میں ساری آبادی چھوٹے موٹے کچے گھروں کا جھمگھٹا سا تھی۔ لوگوں کی معاشی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ مکمل اور آزادانہ زندگی گزار سکتے اور عمدہ مکان بنا لیتے، مگر یہ ضرور تھا کہ سارا گاؤں 2 وقت کی روٹی آسانی سے کھا سکتا تھا۔ جتنے لوگ یہاں رہتے تھے، سب کو شیر حیدر نے اپنا رقبہ برابر بانٹ رکھا تھا، جسے وہ کاشت کرتے اور مالکانہ کا 3 حصہ شیر حیدر کو پہنچاتے تھے۔ کسی کو مجبوری پڑ جاتی اور وہ نہ دے سکتا تو شیر حیدر زیادہ سختی نہ کرتا، مگر ایسا بھی نہیں تھا کہ ہر ایک اپنی مرضی کرے۔ منشی پورا حساب رکھتا تھا، جس کے سامنے کوئی 2 نمبری کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ گاؤں کی گلیاں بہت تنگ تھیں، جو کچی ہونے کے ساتھ ساتھ کہیں کھائی اور کہیں سے ٹیلے کی طرح تھیں۔ ویسے بھی گلیوں کی کوئی خاص ترتیب نہیں تھی، ادھر ادھر مڑتی ہوئی بھول بھلائیوں کی سی شکل اختیار کر لیتی۔ بارش کے وقت جن میں سے گزرنا ایک ناممکن سا عمل ہوتا۔ البتہ ہر گھر میں ایک آدھ درخت ضرور موجود تھا، جن میں زیادہ تعداد لسوڑوں کی تھی۔ گلیاں اتنی تنگ تھیں کہ ان میں کسی درخت کا ہونا مشکل تھا۔ البتہ پورا گاؤں ٹالیوں کے جنگل کے درمیان گھرا تھا، جن کے نیچے گاؤں والے مال مویشی اور بھید بکریاں باندھ لیتے۔ اکا دکا گدھے بھی تھے، ان پر چارہ لاد کر لایا جاتا۔ گاؤں کی واحد سہولت وہاں کی چھوٹی سی مسجد تھی، جہاں بچوں کو قاعدہ سپارہ پڑھا دیا جاتا۔ اس کے علاوہ نہ کوئی مدرسہ، نہ اسکول اور نہ ماسٹر تھا۔ تھانے کچہری میں آج تک انہیں نہ کام پڑا تھا نہ وہ گئے۔ اگر چھوٹا موٹا جھگڑا ہو بھی جاتا تو اس کا فیصلہ شیر حیدر کر دیا کرتا کہ سب کو اس کا فیصلہ منظور کرنا لازمی ٹھہر جاتا۔ مگر اس بار چراغ دین کے قتل اور 20 ایکڑ مکئی کی فصل کی بربادی نے پورے گاؤں کو ہراساں کر دیا تھا۔ ہر طرف ایک خاموشی طاری تھی۔ شیر حیدر زندہ نہیں تھا اور غلام حیدر سے یہ لوگ کچھ زیادہ واقف نہیں تھے، چنانچہ اپنے آپ کو تنہا اور لاوارث سا محسوس کرنے لگے۔ چراغ دین کے قتل کو آج چوتھا دن تھا۔ تھانے دار موقع واردات اور باقی تفصیلات کا جائزہ لے کر اسی دن چلا گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے بیانات بھی دے دیے تھے، لیکن ابھی تک کسی کو تسلی نہیں تھی کہ اس ظلم کا کوئی جواب دیا جا سکے۔ لوگ اس لیے بھی ڈرے ہوئے تھے کہ سب کو سدھا سنگھ کی طاقت اور بدماشی کا علم تھا۔ اب ہر ایک نے غلام حیدر کو وہاں آئے دیکھا تو ان کی جان میں ایک قسم کا دم آیا کہ وہ کسی اپنے کے پاس کھڑے ہیں۔ خاص کر جب لوگوں نے غلام حیدر کے کاندھے پر لٹکتی رائفل کو دیکھا تو انہیں بہت ہی حوصلہ ہوا، کیونکہ ابھی تک دور دور کسی سردار کے پاس رائفل نہیں تھی۔ غلام حیدر کے ساتھ چھوئیوں اور برچھیوں سے لیس جوان بھی روب اور دبدبے میں کم نہیں تھے، مگر رائفل کی اپنی ہی شان تھی۔ لوگوں نے چارپائیاں جلدی سے نکال کر چوک میں مسجد کے سامنے ہی بچھا دی۔ اس گاؤں میں بھی غلام حیدر کی اپنی چھوٹی سی حویلی تھی، جس میں 1-2 ملازم اور منشی علادات نے رہائش رکھی ہوئی تھی۔ وہ جودھا پور کی فصلوں کا حساب کتاب کرتا۔ غلام حیدر نے اپنے حویلی تک جانے کے بجائے چوک ہی میں بیٹھنے کو ترجیح دی، لیکن اس سے بھی پہلے وہ چراغ دین کے گھر کی طرف چلا گیا۔ باقی لوگ کچھ ساتھ رہے اور کچھ وہیں کھڑے رہے۔ جیسے ہی وہ دہلیز سے اندر داخل ہوا، چراغ دین کی بیوی رحمت بی بی اس سے لپٹ گئی اور اونچا اونچا بین کر کے رونے لگی۔ اسے دیکھ کر چراغ دین کی بیٹی بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جس کے پاؤں میں نہ تو جوتے تھے اور نہ ہی سر پر دوپٹہ۔ چراغ دین کا گھر بھی کیا تھا، محض ایک کمرہ اور چھوٹا سا کچا صحن، جس کے دائیں پہلو چھوٹی سی کچی کی دیوار کے ساتھ مٹی کا چولہا تھا۔ اس کی سرد راکھ اور گھر کی ویرانی اور اس پر چراغ دین کی خستہ حال بیوی اور بچی کو دیکھ کر غلام حیدر کے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو نکل آئے۔ سچ تو یہ ہے
کہ اسے اس منظر کے دیکھنے سے پہلے واقعے کی سنجیدگی کا احساس تو تھا، مگر اس قدر غم کی شدت نہ تھی۔ رحمت بی بی بچیوں کی طرح رو رہی تھی۔ غلام حیدر نے ایک اضطراری کیفیت کے تحت اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور بچی کو گود میں اٹھا دیا۔ عمر کے اعتبار سے غلام حیدر رحمت بی بی سے کہیں چھوٹا تھا، پھر بھی اس کا رحمت بی بی کے سر پر ہاتھ رکھنا کسی کو عجیب نہ لگا، بلکہ پورے لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئیں اور دلوں کے اندر جو ہراس اور خوف بیٹھ چکا تھا وہ حوصلے میں بدل گیا۔ ہر ایک کے دل میں غلام حیدر کے لیے خاموش جذبہ محبت ابھر آیا، گویا احساس ہو گیا ہو کہ ان کے غم کا مداوع ہو چکا ہے۔ اس اپنائیت سے حوصلہ لیتے ہوئے کئی بوڑھی عورتوں نے غلام حیدر کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے دعا بھی دی، مگر اس نے انہیں نظر انداز کرتے ہوئے 500 روپیہ کی تھیلی جیب سے نکال کر رحمت بی بی کی مٹھی میں دے دی۔ حالانکہ اس سے پہلے 500 روپے وہ رفیق پاولی کے ہاتھ بھیج چکا تھا۔ پیسے دے کر غلام حیدر نے کہا، چاچی صبر کر، چاچے چراغ دین کو تو میں لا نہیں سکتا، لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ اس کا قاتل نہیں بچے گا۔ اس سے آگے غلام حیدر بول نہ سکا، مگر لہجے میں اس قدر اعتماد تھا کہ اس سے پہلے نظر نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد وہ چراغ دین کے گھر سے نکل کر چوک میں آ گیا، جہاں پورا گاؤں اکٹھا ہوا بیٹھا تھا۔ غلام حیدر کو دیکھتے ہی سب کھڑے ہو گئے۔ جب وہ چارپائی پر بیٹھ چکا تو دوسرے لوگ بھی بیٹھ گئے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا شیر حیدر نئے روپ میں ان کے درمیان بیٹھا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ایک نئی طاقت ہے کہ شیر حیدر کے پاس رائفل نہیں تھی، جبکہ غلام حیدر کی رائفل اس کی پائنتی کے ساتھ بڑی لشکاریں مار رہی تھی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اچانک غلام حیدر بولنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ شیر حیدر کا کبھی یہ وتیرہ نہیں رہا کہ وہ لوگوں سے کھڑے ہو کر بات کرے، مگر اس کے برخلاف غلام حیدر نے تخاطب کا طریقہ اس طرح اپنایا کہ ہر شخص آواز سننے کے ساتھ اسے دیکھ بھی لے، حالانکہ یہ مجمع اتنا بڑا نہیں تھا۔ بھائیو، شیر حیدر کی آواز گونجی، چراغ دین مارا گیا، حالانکہ اس کا کوئی جرم نہیں تھا۔ سکھڑوں نے اس کی بیوی کو بیوہ اور بچی کو یتیم کر دیا۔ یہ حملہ اس گاؤں پر نہیں، شیر حیدر کی قبر پر ہوا ہے۔ سودا سنگھ نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا، کل اور ساتویں کا انتظار بھی نہیں کیا۔ دشمن نے کسی اصول اور دین دھرم کا لحاظ نہیں کیا۔ پھر کچھ دیر رک کر، ٹھیک ہے، اس نے اپنا وار کر دیا۔ رفیق پاولی جو حقہ پی رہا تھا، اس نے حقے کی نئے ایک طرف کر کے رکھ دی، مگر وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے گاؤں کو چری کی فصلیں ہیں جنہیں آپ جب چاہیں گدھے آ کر اجاڑ دیں۔ سودا سنگھ نے مکئی نہیں اجاڑی، بارود میں آگ لگائی ہے۔ چراغ دین کو قتل نہیں کیا، شیر حیدر کی لاش کا مسئلہ کیا ہے، اور سودا سنگھ نے جودھا پور پر حملہ نہیں کیا، اپنی چتا کو آگ لگائی ہے۔ غلام حیدر کی آواز میں درد کے ساتھ اس قدر روب در آیا کہ پورا مجمع مبہوت ہو کر سنتا رہا۔ اس کی آواز اتنی بلند ہو گئی کہ لڑکے بالے اپنی اچھل کود چھوڑ کر وہیں کھینچے چلے آئے۔ 15 منٹ تک غلام حیدر پوری طاقت سے بولتا رہا۔ سردی کے دن تھے، مگر اسے پسینہ آ گیا۔ گفتگو ختم کر کے جیسے ہی بیٹھا تو لوگوں کے دلوں سے بوجھ اتر چکا تھا۔ غلام حیدر کے بیٹھنے کے بعد جمال الدین آگے بڑھ کر کانپتی ہوئی آواز میں بولا، غلام حیدر، ان سکھڑوں نے سمجھا تھا شیر حیدر کے مرنے کے ساتھ اس کے تینوں گاؤں بھی مر گئے۔ خدا کی قسم یہ ان کی بھول تھی، ان کو وہ حساب دینا پڑے گا کہ اگلی نسلیں کام جائیں گی۔ پھر غلام حیدر کی طرف دیکھ کر، پتر غلام حیدر، ہمیں حکم کر، ہم سودا سنگھ کے گاؤں کو آگ لگا دیں گے، تو بس اشارہ کر، سکھڑوں کے بچے کولوں میں پیس دیں گے۔ رفیق پاولی نے جمال کے کندھر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بابا تسلی رکھ، حکم تو اب آپ نے کرنا ہے اور عمل ہم کریں گے۔ تم بس ایک کام کرو، اپنے جوانوں کی 10 ٹولیاں بناؤ، ہر ٹولی میں 10 جوان ہوں گے جو گاؤں کے گرد گھیرے میں رات پہرا دیا کریں گے، تاکہ سودا سنگھ نئی چال نہ چل سکے۔ اگلے کام ہم جانے اور ہمارا خدا۔ اب یہی میدان ہے اور یہی گھوڑے۔ اس کے بعد مختلف تجویزیں پیش ہوئیں جن میں حالات کا پورا جائزہ لیا گیا۔ ظہر کے وقت بگھیاں گرو ہرسا کی طرف چل پڑی۔ 50 جوانوں کا قافلہ، جس میں سے کچھ بگھیوں پر سوار تھے اور کچھ گھوڑوں پر۔ غلام حیدر نے بوسکی کا کریم رنگ کا کرتا پہنا تھا اور سرمئی رنگ کی موٹی اون کی چادر کندھوں پر رکھے ہوئے تھے، جس کا بر
3 गज तो जरूर होगा। दाएं हाथ पर राइफल जिसकी नाल सर से ऊपर तक निकली हुई अजब शान पैदा कर रही थी। उसके अलावा जितने जवान थे सबके पास बर्छियां और चूड़ी चढ़ी डांगे थी। अक्सर ने मूंछों को इतना तेल पिला रखा था कि उन्हें देखकर खौफ आता। बगिया जो ही राजबाग के पुल को पार करके थाने के करीब पहुंची, पहरे पर संतरियों में हलचल मच गई। एक संतरी भाग कर थाने में दाखिल हुआ कि थानेदार को इत्तला करे। भगिया थाने के बाहर खड़े बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। इतने में थानेदार दीदार सिंह कुछ और संतरियों के साथ थाने के देहैकल बैरूनी दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। दरवाजे का गेट लोहे की मोटी चादर का था जिस पर लाल और पीला रंग कर दिया गया था। इस डेवड़ी नुमा दरवाजे से आगे सहन को छोड़ चारों तरफ कमरे और हवालातें थी। उन सब का रंग भी सुर्ख और बोझल कर देने वाले माहौल से मुशाबे था। दरवाजे की चोटी पर 2 झंडे लहरा रहे थे, एक सल्तनत बरतानिया का और दूसरा पुलिस का। गुलाम हैदर बग्घी से उतरा तो जवानों का पूरा दस्ता उसके पुष्ट पर खड़ा हो गया। आगे बढ़ा तो एक पुरस्रार रूप उसके साथ था। बोस्की का कुर्ता, ऊन की चादर और कांधे पर विलायती राइफल। इससे बढ़कर रेशमी लाचा जिसके किनारे दूर तक जमीन पर घिसटते आते थे। उनके अलावा कदम उठाते ही तलाई खुस्सा चरर चरर की आवाज उठाता। इन सब चीजों ने मिलजुल कर उसकी शख्सियत में हैबत पैदा कर दी थी। गुलाम हैदर निपे तुले कदम उठाता थानेदार के करीब पहुंचा तो दीदार सिंह के कंधे रोब से झुक गए। उसने गुलाम हैदर से मुसाफा किया और आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिया। सहन में 2 चारपाइयां बिछा दी गईं, जिनमें से एक पर गुलाम हैदर बैठ गया और दूसरी पर थानेदार दीदार सिंह। दीदार सिंह की तोंद निकली हुई थी, दाढ़ी मरोड़ के पगड़ी के नीचे कसती गई थी, लेकिन वजन इतना था कि चारपाई चुरमुरा कर रह गई। गुलाम हैदर के सामने थानेदार की शख्सियत बिल्कुल गैर मुतासिर कुन थी। नौजवान खून और उसके पीछे बड़ी जमींदारी, सबसे बढ़कर तालीम का अपना रूप कि सैकड़ों मील तक बीए पास का नामो निशान न था। फिर भी गवर्नमेंट की नौकरी में इतनी हैबत जरूर थी कि गुलाम हैदर के साथ आया हुआ जवानों का दस्ता थानेदार के आगे बाअदब हो ही गया। ये रोब उन पर देसी मुलाजमत का नहीं बल्कि अंग्रेज सरकार का था, जिसका एक प्यादा गांव में चला जाता तो पूरा गांव खौफ के मारे चूहों की तरह अपने बिलों में घुस जाता। लोग कई कई दिन तक तस्करा करते कि गांव में सिपाही आया था और फलां को वारंट जारी कर गया। बाज दफा तो ऐसा होता कि एक ही सिपाही आकर कई आदमियों को घेर ले जाता। किसी की मजाल ना थी करे। गुलाम हैदर ने गुफ्तगू का आगाज किया और हल्के तंज के साथ कहा, थानेदार साहब, चरागदीन का बदई मैं हूं, पर्चा कटवाने आया हूं। आगे की तरफ झुकते हुए, सोधा सिंह के खिलाफ। चौधरी साहब, थानेदार बोला, इस तरह तो कत्ल का केस खराब हो जाएगा। मेरा मतबल कि ये सोधा सिंह पर सीधा इल्जाम है जो अदालत में साबित नहीं होगा। खामखा कत्ल जाया हो जाएगा। वैसे भी कत्ल वाली रात सोधा सिंह शेखुपुरा गया हुआ था। मैं कत्ल के अगले दिन से ही सारे मामले की तहकीक कर रहा हूं। वाह गुरु की सौं, एक लम्हा भी सुकून से नहीं बैठा। देखें सरदार जी, गुलाम हैदर ने जोर देते हुए कहा, असर का वक्त हो गया है और मैं दुश्मनदारी वाला बंदा हूं। वक्त बिल्कुल नहीं है। केस खराब होगा तो मेरा होगा, अदालत में साबित नहीं होगा तो नुकसान हमारा होगा, मगर मेरा मुलजिम सरदार सोधा सिंह है। अब पर्चा काटें। चौधरी साहब, आप चिंता रखें और हौसले से काम लें। एक आध दिन और सोच लें, सब काम ठीक हो जावनगे। अब जज्बाती ना हो। दीदार सिंह ने गुलाम हैदर को दिलासे की शक्ल में बात समझाने की कोशिश की, मगर ये जुमले सुनकर गुलाम हैदर के तेवर बिगड़ने लगे और वो तलखी से बोला, सरदार जी, आपकी दाढ़ी की मिट्टी मैं निकाल दूंगा। मेरे पास बहुत बंदे हैं, वो सारी झाड़ पूंछ कर देंगे। जो काम तुम्हारे करने के हैं वो तुम करो। अगर तुम पर्चा नहीं काटोगे तो आज के बाद मैं थाने नहीं आऊंगा। रिश्वत की भैंसें सोधा सिंह ने आपको भेजी हैं, मुझे नहीं। याद रखो, पर्चा कटेगा तो सोधा सिंह पर, वरना मैं लाहौर तक जाऊंगा और ये दोनों फूल तारे वर्दी पर नहीं रहेंगे।
چراغ دین کا قتل اندھا نہیں ہے کہ کوئی تھانے دار بھی پی جائے۔ دیدار سنگھ غلام حیدر کا لہجہ دیکھ کر دہل گیا۔ آج تک اس حوصلے اور جگرے سے کسی نے بھی گورنمنٹ کے 2 پھولوں والے تھانے دار سے بات کرنے کی جرت نہیں کی تھی۔ دیدار سنگھ یہ بھی جانتا تھا کہ غلام حیدر کے رابطے دور تک نہ ہوتے تو وہ اس طرح بولنے کی جرت نہ کرتا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ لڑکا جذباتی ہے، کچھ بھی کر گزرے گا۔ اسسٹنٹ کمشنر تک تو وہ پہلے ہی جا چکا تھا، چنانچہ مصیبت میں پڑنے کی کیا ضرورت۔ وہ جانتا تھا یہ کیس اتنا پتلا بھی نہیں، اس لیے بیٹھے بٹھائے وردی سے ہاتھ نہ دھونے پڑ جائیں۔ سب کچھ سوچ کر تھانے دار غصے کو پی گیا۔ اس نے جلدی سے منشی کو طلب کر کے سدھا سنگھ کے خلاف چراغ دین کے قتل اور 20 ایکڑ مکئی کے فصل کے اجاڑے کا پرچہ کاٹ دیا، جس کا مدعی غلام حیدر خود تھا۔ غلام حیدر نے پرچے کی مثل پکڑی، دیدار سنگھ کو ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا اور بگھی پر آ بیٹھا۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ غلام حیدر کی کوشش تھی جلد سے جلد جلال آباد پہنچے، کیونکہ حالات اس کی حمایت میں نظر نہیں آ رہے تھے۔ پہلے دن جب غلام حیدر فیروز پور کے اسٹیشن پر اترا تھا، اس وقت سے لے کر اب تک اس کے اندر ایک عجیب طرح کی کایا کلپ ہو چکی تھی۔ لباس سے لے کر انداز گفتگو تک ہر شے اتنی جلدی بدل رہی تھی کہ رفیق پاؤلی، جس نے اسے گودی میں کھلایا تھا، حیران رہ گیا۔ جیسے ہی بگھی جلال آباد کی طرف روانہ ہوئی، وہ اسے بات کیے بغیر نہ رہ سکا۔ غلام حیدر، مجھے تم پر بڑا فخر ہے، آخر شیروں کے بچے شیر ہی ہوتے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا غلام حیدر، رعایا بے وارسی نہیں رہے گی۔ چاچا فیکے، نظام دین بولا۔ چودھری غلام حیدر کو دیکھ کر اپنے دیدار سنگھ کا تو پجامہ ہی ڈھیلا ہو گیا۔ چودھری غلام حیدر نے اس کی دھون پر اپنا خصہ جو رکھ دیا، سکھڑا پرچہ کیسے نہ کاٹتا۔ ادھر بگیاں جلال آباد کی طرف دڑ دڑ بھاگی جا رہی تھی، ادھر یہ گپیں چل رہی تھی، جس سے سب کے مزاج خوشگوار ہو گئے۔ رفیق پاؤلی نے کہا، او نظامے، 302 کا پرچہ سہ جانے کے لیے بھینسوں کے جگرے چاہیے۔ چاچا فیکے، مجھے پتا ہے یہ 302 تو ایسی بری بلا ہے، درخت پر لکھ دو تو درخت سوکھ جائے، بندہ کیا چیز ہے۔ اب سودا سنگھ تو گیا کام سے، یہ شامت اس کے گھر سے نہیں نکلے گی۔ چاچا رفیق، غلام حیدر بولا، اب یہ اس کے گھر سے نکلے نہ نکلے، سودا سنگھ کے گلے میں پھندا ڈلے نہ ڈلے، میں نے تو ایک ہی بات سوچی ہے، اور وہ یہ کہ میں سودا سنگھ کی رت کا رنگ دیکھنا چاہتا ہوں۔ غلام حیدر کی اتنی بڑی پر اعتماد بات سن کر ایک دفعہ تو سب خاموش ہو گئے۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔